السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سفر کے آداب و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص دعا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی دعا کرنے میں اس کے گناہ جو ہیں وہ رکاوٹ بن جائے۔ کسی سے کرواتا ہے، کسی قاری صاحب سے، کسی خطیب سے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو دعا کسی سے کروائی جا رہی ہے اس میں بھی کوئی رکاوٹ آ جائے۔ لیکن وہ معصوم ہستی جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اگر وہ ہمارے لیے دعا کریں تو یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ ان کی دعا رد جائے گی۔ وہ معصوم ہستی کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا دی ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جنہوں نے آن دا اسپاٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے ان سے دعا کروائی، ان کا وہ خوبصورت چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ بھی ان دعاؤں سے محروم نہیں ہے۔ اگر ہمارے اعمال جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں دی ہیں ہم وہ کریں تو انشاءاللہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت دعا جو آج کے ہمارے موضوع کے متعلق ہے، سنن ابو داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2606 حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر سفر کے لیے روانہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے صبح کے پہر یعنی کہ پہلے پہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو یا اس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے ایک گروہ، اس کو صبح کے وقت روانہ کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے جو بات ہے کہ صبح کے وقت کی برکت، اب معذرت کے ساتھ صبح کا وقت جس وقت آج سے تقریباً 7 سے 8 سال پہلے، زیادہ دیر نہیں، 7 سے 8 سال پہلے جو کاروبار شروع ہوتا تھا وہ صبح 8 بجے اینڈ ٹائم 8 بجے جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، ہمارے کاروبار 12-1 بجے سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور رات کو 12-1-2-3 بجے تک چلتے رہتے ہیں، اور پھر ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ جب ہم نے برکت والا ٹائم گزار دیا ہے تو پھر ہمارے کاروبار میں برکت کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ صبح کے وقت صبح فجر کی نماز ادا کرتے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھتے، ذکر و اذکار کرتے، اشراق کی نماز پڑھتے اور اپنے کاروبار کو نکل جاتے۔ ان کا یہ عمل تھا۔ تو لیکن ہم جو ہیں وہ اس کے بالکل الٹ جا رہے ہیں، پھر ہم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما۔ تو جب ہم صبح کے وقت اپنے تجارت کے لیے یا کسی کام کے لیے نکلیں گے، کسی کاروبار کے لیے نکلیں گے تو انشاءاللہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق برکت پیدا ہو۔ تو کوشش کرے، کوئی بات نہیں، اکثر ہم کہتے ہیں صبح کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ اس لیے نہیں کھلتی کیونکہ ہم رات کے وقت لیٹ سوتے ہیں۔ جب رات کے وقت ہم انشاءاللہ ٹائم سے سوئیں گے
اور پھر صبح کے وقت آٹومیٹکلی آنکھ کھلے گی. تو اسی لیے اس کو معمول بنائیں اور کوشش کریں کہ اپنا جو وقت ہے کاروبار کا وہ صبح کے وقت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے کاروباروں میں برکت عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی جب کاروبار میں برکت ہو. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.